بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عشراتهم إلا الحدود. رواہ ابو داود. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک لوگوں کی لغزشوں کو معاف کر دیا کرو، البتہ اگر وہ کوئی ایسا گناہ کرے جس کی وجہ سے ان پر حد جاری ہوتی ہے تو وہ معاف نہیں کی جائے گی. حدیث مختصر لیکن بہت گہری بات بتائی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگوں کی لغزشوں کو معاف کرو. دیکھیے، آدمی بہت دنیا کے اندر نیک بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، خراب بھی ہوتے ہیں. کبھی کبھی اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. لوگ ایک ہی دفعہ کیا کر دیتے، بولو، اس کی اچھائی کو دیکھتے نہیں، انہیں ایک غلطی کرات بس ہے، انہیں برسوں سے کی ہوئی اچھائی کو کیا کرتے ہیں، پورا پانی کر دیتے ہیں. وہ محض باتیں بکنے لگتے ہیں، ایسا سمجھتے تھے، یوں سمجھتے تھے، تم نہ یہ ہو گیا، اتنی غلطی ہو گئی، تو چھوٹی سی باریک، اور وہ غلطی بھی ایسی ہوئی رہتی کہ انسان کے فطری اعتبار سے ہونا چاہیے. اب ان غلطیوں کو اچھالنا نہیں، نیک لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا. کیوں؟ اتنے برسوں سے نیکی ان کی نظر نہیں آئی، صرف غلطی نظر آئی. ارے نیکی کرے تو کون بھی نہیں بول رہا تھا، ایک غلطی بھی پوری دنیا اتنے دن سے جو خاموش تھی سب سامنے آ گئی. اب اس کے بعد کیا فرمایا، ہاں ایسی غلطی ہو جس پر شریعت کی طرف سے کوئی سزا ہے، حد ہے، تو اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا. یہ دارالاسلام میں چلتا ہے، یعنی جہاں پر اسلامی قوانین چلتے نہیں وہاں پر یہ حکم لاگو ہوتا. مثال کے طور پہ نیک آدمی ہے لیکن اس نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے شریعت کی اعتبار سے اس کو سزا ملنا. چوری کیا ہے مثال کے طور پہ، شریعت میں کیا ہے، چوری کرے تو ہاتھ کاٹنا کرتا ہے. اب جہاں یہ قانون ہے، آدمی انہیں کتنا بھی نیک رندے لیکن چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. زنا کرا اس پر جو ہے نا کوڑے لگائے جائیں گے، اس کو سزا دی جائے گی. لیکن ایسی غلطی جو ایک معمولی غلطی سمجھی جاتی ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی نیک تھا، کبھی نمازیں نہیں چھوڑا تھا، ٹھیک ہے نا، اتفاق سے ایک دن ایک رکعت چھوٹ گئی، انسانی ضرورت پورا کرنے کے لیے گیا تھا. لوگا بولنے لگے، کیا جی تمہارے جیسے نمازی لوگا بھی رکعت چھوڑے کیسا؟ انہیں بھی انسان ہے بھائی، اس کو بھی اللہ پیٹ دیا، اس کی بھی ضرورتیں رہتی. اتنا اچھالتے لوگوں کی غلطیوں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں کے احترام میں دیا کہ ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ان کو معاف کیا جائے، ان کی غلطیوں کو اچھالا نہ جائے. آگے کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے ہماری شریعت ایسے ہے، وہ لوگ ہم نہ باریک سے باریک چیز سمجھاتے ہیں. اللہ کے نبی باریک سے باریک چیز، چاہے وہ چیز انسانوں کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس کو ماننا ضروری ہو. عقل ماننے تیار نہیں رہتی ہے، لیکن نبی بولے تو عقل کو سائڈ میں رکھنا، بات کو ماننا پہلے ہو. یہ چیز رہتی ہے، ہر بات ہمارے عقل میں نہیں آتی نہیں شریعت کی، اس لیے کہ وہ ہم نہ کڑوی لگنے والی چیز، اس لیے کہ ہماری طبیعت میں کیا ہے، ہمارے نفس کی ماننا ہے. جب تک ہماری طبیعت پہ شریعت کا ماننا نہیں آئے گا تب تک وہاں کی بات ہمارے لیے ہضم نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا عن نتف الشیب وقال انہ نور المسلم. اللہ کے رسول نے فرمایا سفید بالوں کو نوچنے سے منع فرمایا. سفید بال ہوتے ہیں نا آدمی کے، نوچنا بولے تو اسے نوچ کو کیا کرتا، آدمی کاٹ ڈالتا.
اور ارشاد فرمایا سفید بال مسلمانوں کا نور ہے، یہ بڑھاپا مسلمانوں کا نور ہے۔ آگے کے حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا تنتف الشیبہ، سفید بالوں کو نہ اکھیڑا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن نور کا سبب ہوں گے۔ جو شخص اسلام کی حالت میں بوڑھا ہوتا ہے، یعنی جب کسی مسلمان کا ایک بال پکتا ہے یعنی سفید ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ ایک بال سفید ہوتا ہے تو مسلمان کے ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے کیا کون سے بھی مذہب میں ایسا کہ ایک بال پکے تو چہرے پر کتنے بال رہیں گے، سر پر کتنے بال رہیں گے، ایک ایک بال پکنے پر ایک ایک نیکی، ایک ایک گناہ معاف۔ چلو بالوں کے سلسلے میں کچھ حکم بیان کر دیتا ہوں۔ کچھ لوگ بال کے سفید ہو جانے کے بعد اس کو کالا بنانے کی عادت ہے لوگوں کو، کچھ لوگوں کو، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کالا کر گیا تو میری جوانی کیا آ گئی، واپس آ گئی، یعنی میری عمر نہیں دکھے گی، میں بڈھا نہیں دکھوں گا۔ نہیں، 15 دن تک رہیں گے وہ جوانی، اس کے بعد پھر کیا چاہنے ہیں۔ اسی لیے علماء نے، فقہا نے لکھا ہے کہ بالوں کو کالا کرنا حرام ہے، سفید بالوں کو کالا کرنا حرام ہے، لال کرنا جائز ہے، وہ بھی لال مہندی رہنا پیور، اس کے اندر کیمیکل وغیرہ ملا ہوا نہیں رہے تو بہتر ہے۔ پسی ہوئی مہندی سے بالوں کو لال کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ بڑھاپا کیا ہے بولو، مسلمان کا نور ہے، اس لیے پکے ہوئے بالوں کو رہنے دو، خوبصورتی آئے گی، ان کو بھی ایک سیٹنگ کرو، ان کی بھی ترتیب سے رکھو، یہ اچھا ہے۔ یا نہیں بولتے ذرا، اس میں بھی اصل میں آدمی کی عمر کا مسئلہ ہے۔ کچھ لوگوں کے بال بڑھاپے کی وجہ سے پکتے ہیں، کچھ لوگوں کے بال جو ہے نا گرمی یا پریشانی کی وجہ سے پکتے ہیں۔ آدمی کو معلوم ہے نا میں 40 پار ہوا تو کیا پکنے چاہیے، ابھی بالا 40 پار ہوا بولے تو بالا پکنا، اس کے 50 کے ہو گئے بولے تو بالا پکنا چاہیے۔ تو ایسے میں کتنا بھی چھپاؤ کیا ہونے والا، آنے والے۔ اب ایک آدمی 20 کا ہے، 25 کا ہے، بالا کسی وجہ سے کیا ہو رہے ہیں، اس کے پک رہے ہیں، سفید ہو رہے ہیں، تو اس کا آسان سولوشن ہے کہ ان بالوں کو لال کریں، کالا کرنا بالوں کو کیا ہے بالاتفاق حرام ہے، اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان باتوں پر عمل کی بھی توفیق نصیب